دیکھیے گاڑیوں وغیرہ پر جو انشورنس کمپلسری آپ بتا رہے ہیں، تو دیکھیے ایک انشورنس ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ گاڑی سڑک پر نہیں لے جا سکتے ہیں، تو ایسے اس میں آپ مضطر ہیں، آپ مجبور ہیں۔ اور ابھی میں نے قاعدہ بتایا کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں اور مجبوریاں کچھ ممنوع چیزوں کو بھی حلال کر دیتی ہیں، لیکن الضرورات تقدر بقدرها، ضرورتوں کو اس کی مقدار ہی پر محدود رکھیں گے۔ 4 بوٹی کھانے سے کام چل جاتا ہے تو آدھا کلو نہیں کھائیں گے۔ ایسی ہی آپ کی گاڑی اگر سڑک پر آ جاتی ہے تو آپ کہیں فل انشورنس کر لیتے ہیں تاکہ کہیں کچھ نقصان ہو تو پوری گاڑی کا پیسہ مل جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبوری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیر علماء کرام کا 146واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ کے متعلق۔ دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، آپ بروز جمعہ 26 3واں مہینہ مارچ 2021 اس دن وفات پائے، لیکن جمعہ کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ ہفتے کے دن ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن معلومات کی کمی تھی، انتظار کر رہا تھا شاید اور بھی مضامین آپ کے متعلق علماء لکھیں گے اور بہت باتیں سامنے آئیں گی تو شاید اور بھی بہتر سوانح بنے گی۔ اسی انتظار میں رہ گیا، ہفتہ کا دن گزر گیا، پھر اتوار کا دن ایک اہم کام کے بنا ایسے ہی گزر گیا۔ آج موقع ملا ہے دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ کے متعلق کچھ باتیں یہاں پر بیان کرنے کے لیے۔ آپ کے 3 شاگرد ہیں جو میرے ساتھی ہیں، ابو سفیان محمدی نذیری حفظہ اللہ، عبدالعظیم محمدی نذیری حفظہ اللہ، اور اسلم محمدی نذیری ابھی مدینے میں متعلم ہیں حفظہم اللہ۔ جب کلیۃ الحدیث بنگلور میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو آپس میں جامعات کی باتیں ہوا کرتی تھیں، واقعات ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، تو میں اکثر جامعات کی جب بات ہوتی تھی تو ان کے منہ سے جامعہ محمدیہ منصورہ کے مشائخ میں سے جن کا تذکرہ سنتا ان میں دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ تھے۔ کل پھر دوبارہ میں ان سے بات کیا دکتور فضل الرحمن رحمہ اللہ کے متعلق اور ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو یادیں تازہ ہو گئیں۔ جو پہلے ہم جس طرح باتیں کیا کرتے تھے وہی باتیں پھر دوبارہ تازہ ہوتی گئیں۔ دکتور فضل الرحمن انہوں نے بتایا کہ بڑے ہی اچھے استاد تھے، کیونکہ میں نہ ان کے پاس پڑھا ہوں نہ ہی ان سے ملاقات کیا ہوں۔ طلبہ کو آپ کتاب بھی پڑھاتے تھے، جو کتاب پڑھاتے تھے بدایت المجتہد، اور چونکہ آپ مفتی تھے تو ان سے پوچھے جانے والے فتاووں کے متعلق بھی بچوں کو بتاتے تھے، ان کے جواب بھی سناتے تھے۔ گویا کہ کتابی مسائل اور ابھی واقع مسائل دونوں طلبہ کے سامنے رکھتے تھے۔ کتاب میں جو مسائل ہیں ان کو بھی بتاتے تھے، ان کو بھی حل کراتے تھے، اور حقیقت میں جو لوگ اکثر سوالات کرتے ہیں ان سوالات کے متعلق بھی بتاتے، اور جواب کیا دینا ہے، کس طرح دینا ہے وہ بھی بتاتے تھے۔ تو گویا کہ واقعتاً طلبہ کو جو کتاب پڑھاتے تھے بدایت المجتہد، تو مجتہد کے بنانے میں آپ کا یہ دونوں کردار تھا۔ کتابی لحاظ سے بھی آپ بچوں کو پڑھاتے تھے، اور واقع جو حقیقت میں لوگ سوالات کر رہے ہیں، ابھی حال میں جو سوالات کر رہے ہیں وہ بھی سناتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے۔ گویا کہ دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ کا یہ انداز ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں شیخ مفتی کلیم اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ کے پاس دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی مفتی تھے، ان کے پاس بھی جو سوالات آتے تھے تو کبھی کبھی وہ بھی گاہے بگاہے تذکرہ کیا کرتے تھے، سوالات، فتاوی اور ان کے جواب آپ بتایا کرتے تھے۔ درس کے دوران
ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ دکتور فضل الرحمان درس کے دوران مزاحیہ باتیں کرتے تھے، طلباء کو ہنساتے ہوئے مسائل کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کئی مرتبہ یوں بھی کرتے کہ درس کے دوران اگر کوئی طالب علم اونگتے ہوئے دیکھے جاتا تو کہتے کہ ایک کام کرو، آپ بھی سو جاؤ اور میں بھی سو جاتا ہوں۔ اس طرح یہ کہنے کے بعد آپ ڈیسک پر ماتھا ٹیک دیتے، اسی طرح جس طرح ایک بچہ، ایک طالب علم جو ہے ڈیسک پر ماتھا رکھ کر سو جاتا ہے، اسی طرح آپ بھی سو جاتے۔ اور اس کے بعد بچے جو طلباء ہیں وہ جو ہے دوبارہ اپنی جو ہے نیند کو ختم کر کے دوبارہ جو ہے تازہ ہو جاتے تھے اور درس کو سننے لگتے تھے۔ تو یہ جو ہے طلباء کے ساتھ آپ کا جو ہے رویہ تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ طلباء ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، یعنی آپ مسجد جاتے ہوئے طلباء کو دیکھیں گے، مسجد سے آتے ہوئے طلباء ان کے ساتھ رہتے تھے، آپ کہیں جا رہے ہیں وہاں بھی طلباء آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آپ کے ساتھ رہ کر سوالات کیا کرتے تھے اور آپ جواب دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد کبھی آپ بیٹھ جاتے تو آپ کے ارد گرد طلباء آ جاتے اور آپ کو گھیر لیتے، گھیر کر جو ہے سوالات کرتے رہتے اور آپ جو خوشی خوشی جواب دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں بزی ہوں، میں تھوڑا مشغول ہوں، مجھے کام ہے اور چلے جاتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکتا آپ جواب دیتے، اس کے بعد پھر اپنے کام کی طرف چلے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جامعہ محمدیہ منصورہ میں جو مدنی اساتذہ ہیں، چاہے آپ کے طلباء میں سے ہوں یا آپ کے طلباء کے علاوہ جو بھی مدنی حضرات ہیں، نئے نئے پڑھ کر آئے ہیں، فارغ ہو کر آئے ہیں، اساتذہ ہیں، تو وہ بھی آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے اور آپ سے مستفید ہوتے تھے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ آپ کے جو فتاوے تھے ان کو جو ترجمان وغیرہ میں چھپتے تھے تو آپ باقاعدہ ان فتاووں کا جو ہے مجموعہ جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے ہمیشہ۔ ایسا نہیں کہ فتویٰ دے دیے اور بس اس کو پھاڑ کر پھینک دیے، ایسا نہیں، بلکہ جو بھی فتویٰ دیتے تھے اس کو جمع کرنے کی کوشش آپ ضرور کیا کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فتاوے الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ ان کی خاص لائبریری تھی اور افتاء کا جو کمرہ تھا وہاں بھی آپ کی بہت سی کتابیں تھیں۔ طلباء کو کبھی کبھی ساتھ لیا کرتے تھے اور لائبریری کو صاف کرنے میں طلباء کو شامل کر لیتے، اور مکمل کام ہونے کے بعد طلباء کو بطور تشجیع آپ کھجور وغیرہ یا کبھی کبھی کتابیں بھی جو ہے دے دیا کرتے تھے۔ بازار وغیرہ جاتے تو طلباء کسی ایک طالب کو اپنے ساتھ لے لیتے اور خریداری کر کے آیا کرتے تھے۔ آپ کے جو مناظرے ہوتے، کسی سے بھی مناظرے ہوتے تھے، اس مناظرے کو آپ طلباء کے سامنے بیان کرتے کہ اس طرح اس نے جو ہے اس طرح یہ دلیل دی، میں جو ہے یہ دلیل دیا، اس طرح جو ہے جو بھی مناظرے ہوتے تھے وہ طلباء کے سامنے باقاعدہ رکھتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ طلباء کے اندر بھی جو ہے استدلال کا طریقہ یا جو ہے مناظرہ کا جو طریقہ ہے، کس طرح جواب دیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں طلباء کے اندر بھی پیدا ہونے لگتیں۔ اور آپ ایسے تھے کہ آپ سے جو فتاوے پوچھے جاتے تھے صرف اہل حدیث حضرات ہی نہیں بلکہ احناف یا دیگر مسلک کے لوگ بھی آپ کے پاس آ کر باقاعدہ فتوے پوچھتے تھے۔ آپ کی علمی شخصیت ویسی تھی کہ آپ کے پاس دیگر حضرات بھی آ کر فتوے پوچھتے تھے اور آپ آرام سے ہر ایک کا جواب جو مدلل انداز میں دیا کرتے تھے۔ درس کے دوران آپ اشعار بھی بہت زیادہ بولتے تھے، بلکہ ہمارے ساتھیوں نے یہاں تک بتایا کہ دکتور فضل الرحمان کا ایک دیوان بھی تھا، ان کے کچھ اشعار بھی تھے، لیکن وہ اشعار کی جو ڈائری تھی وہ جو ہے کہیں گم ہو گئی، یہ جو ہے آپ کے متعلق بتایا گیا۔ اب آئیے آپ کی زندگی مختصر طور پر معلوم کرتے ہیں۔ مستقیم مدنی حفظہ اللہ نے جمع کیا ہے بہت اچھے انداز میں۔ تو آپ دراصل شنکر نگر ضلع بلرام پور یو پی میں 1950 پر 1 کو پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے شنکر نگر ہی میں مدرسہ نصرت الاسلام میں ابتدائی تعلیم میں آپ آگے بڑھے۔ اس کے بعد جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر میں تعلیم حاصل کیے، اس کے بعد جامعہ سراج العلوم بونڈھیا میں وہاں آپ داخلہ لیے، وہاں پڑھے، اس کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس گئے، وہاں سے 1972 میں فارغ ہوئے۔
1970 پر 3 کو مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے۔ آپ 1973 میں جب مدینہ منورہ میں مقبول ہوئے تو آپ پڑھائی کے لیے وہاں پر چلے گئے اور وہاں کلیۃ الشریعہ میں داخلہ لیے اور کلیۃ الشریعہ ہی سے BA MA اور PhD آپ مکمل کیے۔ دکتورہ کی ڈگری گویا کہ آپ کلیۃ الشریعہ سے حاصل کیے۔ 1928 میں آپ دکتورہ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سے لے کر آپ وفات پانے تک جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں بطور استاد آپ پڑھاتے رہے، تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ گویا کہ 32 سال آپ تدریسی خدمات جامعہ محمدیہ منصورہ میں انجام دیتے رہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں سے جو بھی طلبہ فارغ ہوتے رہے 1980 پر 8 کے بعد 2020 تک 2021 تک، خیر اب تو لاک ڈاؤن ہے، 2020 تک بھی اگر ہم سمجھ لیں تو یہ تمام آپ کے طلباء ہیں الحمدللہ۔ تو گویا کہ تلامذہ کی تعداد آپ کی بہت زیادہ ہے الحمدللہ، اور یہ طلباء جو آپ کے سامنے باقاعدہ آپ سے براہ راست حاصل کیے ہیں، ورنہ آپ کے جو فتاوے شائع ہوتے تھے، آپ کے جو مقالات شائع ہوتے تھے، اس سے استفادہ کرنے والے اور بھی کئی ہیں۔ باقاعدہ آپ کے فتاوے ترجمان مجلے میں شائع ہوتے تھے اور دیگر مجلوں میں بھی آپ کے شائع ہوتے تھے۔ آپ کے اساتذہ جن سے آپ نے شروع سے لے کر مدینہ منورہ میں پڑھائی تک جن سے آپ نے حاصل کیا، ان میں چند مشہور نام شیخ مستقیم مدنی حفظہ اللہ گنائے ہیں۔ ان میں عبدالسلام رحمانی، محمد حنیف موہن کولا، ادریس آزاد رحمانی، عبدالحمید رحمانی، عبدالوحید رحمانی، عبدالمالک بن عبدالجبار، محمد رئیس ندوی، مقتدی حسن ازہری، شمس الحق سلفی، اقبال رحمانی، عابد رحمانی، زین اللہ طیب پوری، ابو البرکات جھنڈا نگری، عمر سلفی، یحییٰ خلیلی، عبد المعید بنارسی، عزیر احمد ندوی، ربیع بن ہادی مدخلی، صالح عراقی، عبداللہ غنیمان، علی مشرف عمری، عبد المحسن العباد، ابو بکر الجزائری، محمود الطحان، حمود وائلی، دکتور اکرم ضیاء العمری، عبد الغفار حسن رحمانی۔ یہ تمام وہ اساتذہ ہیں جن سے آپ براہ راست حاصل کیے مدارس میں اور مختلف مدارس میں، مختلف جامعات میں، اور وہ اساتذہ جن کے محاضرات میں، جن کے دروس میں آپ شامل رہے، بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے علماء، ان میں ابن باز رحمہ اللہ، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، حماد انصاری رحمہ اللہ، عمر فلاتہ رحمہ اللہ، تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ، ان کے محاضرات میں آپ شریک رہے۔ اور آپ کے تلامذہ کی بات جیسا کہ میں کہا 1980 پر 8 کے بعد جب آپ محمدیہ منصورہ میں آئے، اس وقت سے لے کر 2020-21 تک جو بھی محمدیہ منصورہ سے طلبہ فارغ ہوئے وہ تمام آپ کے تلامذہ ہیں، جن میں مشہور تلامذہ کے نام بھی شیخ مستقیم مدنی حفظہ اللہ گنائے ہیں، جیسے ابو رضوان محمدی، مختار محمد مدنی محمدی مدنی، انصار زبیر محمدی مدنی، ظفر عدیل محمدی، الیاس محمدی، اظہار الحق محمدی مدنی، اسماعیل رافعی، محمد سفیان قاضی محمدی، مصطفیٰ بشیر محمدی، دکتور وسیم محمدی، اور ہمارے ساتھیوں میں ابو سفیان محمدی ندیری، اسلم محمدی ندیری مدنی بھی انشاءاللہ عنقریب، عبدالعظیم محمدی ندیری، عبداللہ مردان محمدی ندیری، بلال محمدی ندیری، مصلح الدین محمدی ندیری، آصف محمدی ندیری، یہ تمام ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کی بات کریں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے، آپ پہلے یہ جان لیں کہ جو بھی مسائل ہیں آپ دیکھیں گے سال بھر میں ایک عالم ہے، ایک امام ہے، یا اگر کوئی عام آدمی بھی ہے تو اس کے سامنے جو مسائل آتے ہیں سال بھر کے لیے، ان میں اکثر مسائل کے متعلق آپ کی جو ہے کتابیں موجود ہیں، یا تو رسائل یا مقالے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں، ماجد سر کا آپ کا رسالہ ہے احکام التذکیہ فی الشریعہ الاسلامیہ، اور آپ کا دکتورہ کا رسالہ ہے مسائل الامام احمد بن حنبل بروایت ابنہ الصالح، یہ دکتورہ کا رسالہ ہے، 3 جلدوں میں مطبوع ہے۔ اسی طرح کتاب العلل لامام احمد،
اسی طرح آپ کے جو ہے فتاووں کا مجموعہ ہے نعمت المنان لمجموع فتاوی فضل الرحمن۔ اب دیکھیے سود کے مسائل، سود کے احکام و مسائل، یہ اہم ٹاپک ہے اور اس کی جو ہے ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے۔ اس پر آپ کا باقاعدہ ایک رسالہ بلکہ ایک کتاب ہے آپ کی۔ اسی طرح عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، اس پر بھی آپ باقاعدہ اپنی ایک کتاب چھوڑ کر گئے ہیں۔ عیدین کے احکام و مسائل، جب عیدین کی بات آتی ہے تو مسائل ہر عام آدمی کے لیے بھی ہوتے ہیں اور باقاعدہ امام ایک عالم کے لیے بھی ہوتے ہیں، یعنی مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح فتاوی رمضان کے کئی مسائل ہیں۔ اسلام کا صحیح نظام طلاق، سبحان اللہ، یعنی طلاق کے ایسے آج کل مسائل ہیں جن کے جو ہے جواب دینا کبھی کبھی جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، ایک عالم کے لیے بھی، ایک امام کے لیے بھی، اور ایک عامی کے لیے تو پریشانی ہے ہی، تو لہٰذا یہ اس میں بھی جو ہے آپ کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ اسی طرح آداب تعلیم و تربیت، اسی طرح قربانی کے احکام و مسائل، قربانی کے دنوں میں مسائل آتے ہیں۔ اسی طرح عقیقہ کے احکام و مسائل، آج تک بھی عقیقہ جب بھی جو ہے کوئی کرنا چاہتا ہے تو کئی مسائل میں جو ہے سوالات آتے رہتے ہیں، اس میں بھی رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح حقوق اولاد، اسی طرح خطبات مدنی، مقالات مدنی، عربی مدارس کا سلفی نصاب اور اس کے احیاء کی ضرورت، عالم برزخ، سبحان اللہ، اس پر بھی کئی لوگوں کے اشکالات ہوتے ہیں، اس میں بھی رہنمائی موجود ہے۔ کتاب الفضائل، اسی طرح آپ ایک عربی کتاب کا ترجمہ بھی کیے ہیں، تسہیل الاصول الی فہم الاصول۔ اسی طرح دعوت کے اصول، کتاب و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں، صف بندی کے لیے کھڑے ہونے اور نماز شروع کرنے کا وقت، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، آج کل کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اہم موضوع ہے، تو لہذا ہر اس میں جو ہے آپ کی رہنمائی موجود ہے، اور بھی آپ کے فتاوے ہیں ان کو بھی شاید اور بھی جمع کیا جائے گا، اور آپ کی رہنمائی شاید ہر مسائل میں ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ۔ آپ کئی عہدوں پر فائز رہے، کئی عہدوں کے رئیس رہے، کئی عہدوں کے رکن رہے، جیسے رئیس مجلس علمی و افتاء جامعہ محمدیہ منصورہ، اسی طرح سابق شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ منصورہ، رکن مجلس شورا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، رکن جمعیت شورا جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، رکن اسلامک فقہ اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ، رکن مسلم پرسنل لا بورڈ انڈیا، رکن مجلس مشاورت مجلہ صوت الحق مالیگاؤں۔ یہ چند جو ہے آپ کے عہدے اور مناصب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔